بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی آج امپورٹنٹ دن تھا پاکستان میں، اور سارا دن یہ بات ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت تھی، فل کورٹ تھا۔ آپ کو احاطہ دینے کی کوشش کروں گا کہ آج سماعت کس طرح سے ہوئی۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے۔ آج وہ اس کا فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر کم از کم جو حکم امتناع ہے اس پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پر، اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے تو وہ جو فل کورٹ کا اجلاس رہا، اس کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہوئی سماعت، 11:30 اور 12 کے درمیان یہ سماعت شروع ہوئی۔ پھر اس میں 2 وقفے کیے گئے، اور جو آج کی جو کمپوزیشن رہی، آج کی جو گفتگو رہی، جو ججز کی آبزرویشنز آئیں، بہت اہم تھیں۔ اس سے پہلے میں اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو گفتگو تھی، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع نہیں ہیں۔ بعد میں خیر انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی کہ غالباً وہ ذکر کر رہے تھے، یا ان کا جو اشارہ تھا وہ ان فیصلوں کی طرف تھا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے انہوں نے اس کی وضاحت کر کے، تو وہ جو صبح کہا تھا انہوں نے اس کو کچھ کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہت ہی ان کے جو ریمارکس ہیں شروع کے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع نہیں ہیں اور آئین کے تابع ہیں، اس وقت کوئی ذوالفقار علی بھٹو یا ماشاء اللہ کے زمانے کے کیسز کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج ایک دوسری جو اہم چیزیں ہوئیں، اس میں کچھ جو ججز کی گروپنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑا حیران کن تھا۔ جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو سپریم کورٹ میں ابھی ایلیویٹ ہو کے آئی ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ، ان کے جو سوال تھے وہ اتنے پرٹیننٹ سوال تھے، اور جو ایک یہ تصور تھا کہ وہ قاضی صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، ان کے خیالات کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، وہ تو بالکل یکسر ان کے تبصروں سے، ان کے ریمارک سے، تبصرہ تو نہیں، ان کی آبزرویشن سے وہ جو ان کا تھوڑا اندازہ ہوا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں، وہ قاضی صاحب سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے ہمیں زیادہ وہ ان کے خیالات ان کے قریب نظر آئے۔ اس کے علاوہ محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے اسٹے آرڈر دیا تھا۔ ان کی آج گفتگو جو تھی وہ تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گفتگو سے تھوڑا ان کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بٹ ویری انٹرسٹنگ یہ سب کچھ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور امتیاز صدیقی کے بیچ خاصی جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، ان کے بیچ خاصی 1-2 دفعہ تناؤ کی سی کیفیت بھی ہوئی، اور امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، پھر مجھے جواب نہیں دینے دیتے، مجھے آپ آرگیو نہیں کرنے دیتے، تو اگر آپ مجھے ریڈیکیول میں ہو رہا ہوں، اور اگر آپ یہی کریں گے تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، میں اس پر نہیں کروں گا۔ تو قاضی صاحب نے پھر اس وقت اپنے آپ کو بریک لگائی، لیکن ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ بڑا ایک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جوابات نہ دیں، وکلاء کو کہہ رہے تھے کہ آپ ججز کے سوالات لے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر خود وہ جواب دینے کی بھی اور لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایک خاصا ہمیں ایک کانفلکٹ نظر آ رہا تھا، جیسے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر جب خود ان کی باری آتی ہے تو اس پر تھوڑا مختلف وہ اس پر بیہیو کرتے تھے۔ تو جو ایک جو آج جو تاخیر ہوئی وہ ججز، میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگز میں کہا ہے کہ 70% ٹائم تو ججز نے کنزیوم کیا ہے گفتگو میں، اور باقی جو ٹائم ہے وہ آپ دیکھیں وکیل صاحب کے پاس ہے۔ تو خواجہ طارق رحیم صاحب نے 2 دن مانگے ہیں کہ میں 2 دنوں میں 22-23 سوالات ہیں میں ان کا جواب دوں گا۔ تو آج جو یہ کوشش اور خواہش تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بظاہر کہ جو حکم امتناع ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس پر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ جو دوسرا وقفہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 15-20 منٹ کے بعد آئیں گے، لیکن وہ تقریباً 40-45 منٹ کا وہ وقفہ ہوا،
اور پھر اس کے بعد آئے وہ، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں ذاتی طور پر یہ میں سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو میں بینچز کا تقرر جو ہے، جو دو سینئر ججز ہیں، میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں بینچز بناؤں گا۔ اب سٹے آرڈر نہیں وہ ختم کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود سے مشورہ کروں گا۔ تو اس پر سردار طارق جو ہیں سینئر جج، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اعجاز الحسن صاحب نے بھی کہا ایبسلیوٹلی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہی ہے، اور جو حکم امتناع ہے اس بل پر وہ بالکل وہ موجود ہے، اس کو ختم نہیں کر سکے قاضی صاحب۔ تو بینچ اس سے پہلے وہ اسی بنیاد پر بہت سارے بینچز میں نہیں بیٹھے، انہوں نے مارچ اپریل سے بالکل کسی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ پہلے پروسیجر اور پریکٹس جو بل ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کا فیصلہ ہو۔ تو آج اس کو حکم امتناع کو وہ دور نہیں کر سکے، وہ ویسے ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں اور پرانے قانون کے تحت جو اس وقت ایگزسٹنگ ہے، اختیار انہی کے پاس ہے، بھلے وہ مشورہ کریں بھلے وہ مشورہ نہ کریں، وہ پوزیشن مینٹین، لیکن ایک طریقے سے انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ اب میں تو وہ کروں گا جو اس بل میں ہے، ابھی تک اس پہ حکم امتناع ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا ہے، تو حکم امتناع نہیں وہ دور کر سکے، فیصلہ نہیں وہ کر سکے۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں، اپنی ان کی جو پہلی کوشش ہے اس میں وہ مجھے آج کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ جو اگر اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس پہ سٹے آرڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، تو فیصلوں کا اطلاق کب سے ہوگا؟ تو اٹارنی جنرل صاحب سے یہ سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو پاسٹ ٹرانزیکشن ہے وہ تو کلوز ہو گئی ہیں، یعنی جو فیصلے آ چکے ہیں اب وہ تو آ چکے ہیں، ان پر تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ کہا سردار طارق صاحب نے ہنستے ہوئے کہ بہت ساری جو ہیں وہ اتنا پاسٹ بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ نیب قوانین کے حوالے سے تھا۔ تو اب 3 اکتوبر تک اس کی سماعت ہے، ویری انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ہوئی ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توقعات کے برعکس اس طرح اپنے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حکم امتناع موجود ہے، اور اب بینچ انہوں نے خود ہی بنائے ہیں اور دوسرے 2 ممبرز کو اس میں شریک کر کے بنایا ہے۔ اب لیٹ سی کہ آگے کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، اور جو گروپنگ ہے اس میں بھی مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ اب دوسرے گروپ میں نظر آ رہی ہیں، تو ایک بڑا ٹف معاملہ ہے، کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی یہ ایک سموتھ سیلنگ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔